حزیمہ کمرے میں بیٹھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاہینہ بیگم کسی کے گھر فوتگی پر گئی تھی۔ ہبا کو بخار تھا تو وہ سو رہی تھی۔ حزیمہ نے اسے تھوڑی دیر پہلے دوا دی تھی۔ رمیز کو ہبا کی طبیعت کا پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ تو آفس سے چھٹی کر لیتا، کیونکہ ہبا میں تو اس کی جان بستی تھی۔ تبھی اپنا موبائل بجنے پر وہ ٹی وی بند کرتی بیڈ کی طرف آئی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل چنگاڑ رہا تھا۔ رمیز کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً مسکراتے ہوئے کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے فوراً مسکرا کر پوچھا اور بیڈ پر کشن ٹھیک کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، حزیمہ نے آہستگی سے بتایا، اور پھر کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حزیمہ نے ناسمجھی سے سیل فون کو دیکھا، کیونکہ رمیز تو ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ تو ایسے خوب ڈھیر ساری باتیں کیا کرتا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی کو محسوس کر کے حزیمہ نے فکر مندی سے پوچھا تو رمیز نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حزیمہ، میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، تم مجھے بالکل سچ جواب دینا پلیز۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھ سے جھوٹ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جی بولیں۔ جانے کیوں حزیمہ کا دل کانپا تھا اس کی بات سن کر، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ حزیمہ، کیا تمہارا پہلے ہادی سے نکاح ہوا تھا؟ مجھ سے پہلے؟ اس کے سوال پر حزیمہ کو اپنے سامنے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ رمیز کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ اسے نہیں پتا تھا۔ ہزاروں خیال، سینکڑوں خدشے اس وقت اس کے دل میں آ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حزیمہ کی مسلسل خاموشی محسوس کرتے ہوئے رمیز نے موبائل اسکرین کو دیکھتے اسے پکارا تھا۔ کیا رمیز، آپ کو نہیں پتا تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ رمیز نے آنکھیں بند کر لی۔ تو کیا ہادی سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ حزیمہ، میری بات سنو یار۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر فون بند ہو گیا تھا اور رمیز نے بھی اپنا بھاری ہوتا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ اس کا دل اور دماغ اس وقت طوفانوں کی زد میں تھا۔ دل میں کروڑوں خیالات جنم لے رہے تھے۔ وہ فوراً کرسی پر بیٹھ گیا۔ حزیمہ نے فوراً کال کٹ کر دی تھی اور موبائل بیڈ پر ایسے پھینک دیا تھا جیسے وہ کوئی سانپ ہو اور اسے نگل لے گا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی اور ایک خوف تھا جو اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی انجانے خوف سے پھیل سی گئی تھی۔ میں ہادی سے دی تو میں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے کانوں میں ایک جملہ پھر سے سنائی دیا تو وہ بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے۔ نہیں رمیز، نہیں۔ وہ خوف سے پیلی پڑتی چیخ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سب کچھ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ سب کچھ ایک بار پھر سے برباد ہوتا وہ دیکھ رہی تھی۔ ہبا کی اس دن کی طبیعت خراب تھی۔ اسے سوچیں بہت پریشان کر رہی تھی۔ خوف اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اسے بخار ہو چکا تھا۔ حزیمہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھے رامز سے مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہی ہوگا۔ وہ کنپٹی سے ہلاتے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور پھر کچھ سوچتے اس نے رامز کا نمبر ڈائل کیا۔ رامز جو گٹار لے کر بیٹھا تھا، موبائل رنگ پر حیرانی سے اس نے موبائل کو دیکھا اور ہبا کا نمبر دیکھ کر تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہیلو رامز، میں ہبا بات کر رہی ہوں۔ جو ہی رامز سے کال پہ کی تو ہبا نے فوراً بتایا۔ جی بالکل، تمہارا نمبر میرے پاس سیو ہے جناب۔ رامز نے مسکرا کر گٹار سائڈ پر رکھ کر صوفے کے اوپر ٹانگیں رکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا تو ہبا نے کہا، رامز میں چاہتی ہوں کہ… وہ ابھی بول رہی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ ہبا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو حزیمہ اجڑی صورت لیے کھڑی تھی۔ حزیمہ، کیا ہو تمہیں؟ وہ موبائل کو کان سے پرے ہٹاتے پریشانی سے آگے بڑھی تو رامز بھی الرٹ ہوا تھا۔ ہبا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں گرا ہوا تھا۔ ہاں پوچھو، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے تم نے؟ ہبا، کیا تم نے رمیز کو نہیں بتایا تھا کہ میں اور ہادی… وہ اس سے آگے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ہبا اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ہوا کیا ہے حزیمہ؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ اس کی بات سن کر ہبا کے چہرے کا بھی رنگ اڑا تھا۔ ہبا، تم نے بتایا تھا یا نہیں؟
مجھے ہاں میں یا نہ میں جواب دو پلیز۔ وہ خوف سے چلا کر بولی۔ تبھی ہبا کا سر غیر ارادی طور پر انکار میں ہلا تھا۔ حذیفہ نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یار حذیفہ ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح پلیز۔ ہبا ڈرتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ رامس بھی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے گھٹیا حرکت کی ہے ہبا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ہبا نے کہا، حذیفہ میں نے یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا، لیکن ہوا کیا بتاؤ تو صحیح یار۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں پتہ ہے، تمہاری بھلائی تمہاری نیکی میری برائی بن چکی ہے۔ وہ اسے سکتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں حذیفہ، میرا بھائی اتنا بھی کم ظرف نہیں۔ اسے خود کلامی کی تو حذیفہ نے کہا، میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ وہ اٹھی اور فوراً بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حذیفہ رکو، میری بات سنو۔ وہ پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ حذیفہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا، اپنی چادر اٹھائی۔ ہبا مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ پھر حذیفہ نے ایک الوداعی نظر کمرے پر ڈال کر روتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ اسے آج بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ دوبارہ اس میں وہی سب کچھ سہنے کی بالکل طاقت نہیں تھی۔ ہبا نے اس کو بازو پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ہبا جانا ہے مجھے پلیز، میں یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ تمہارا بھائی مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ خوف سے کہتے ہوئے بازو چھڑوا کر بھاگی تھی۔ اوکے جاؤ، مگر دیکھو ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ اسے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اسے گلے لگایا اور خود بھی رو پڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں ہوا کیا ہے، میں بھائی کو کال کرتی ہوں۔ اسے پریشانی سے موبائل کو طرف دیکھا جہاں رامس کی کال ابھی تک چل رہی تھی۔ رامس تم؟ اسے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی۔ اسے لگا تھا کہ کال ڈراپ ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رامس کو پرسنلز کے بارے میں پتہ چلے۔ کیا ہوا ہے ہبا؟ حذیفہ رو کیوں رہی تھی؟ تم نے بتایا تھا رمیز بھائی کو سب کچھ؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تو ہبا نے کہا، نہیں نہ، میں نے کچھ نہیں بتایا یار۔ مجھے لگا تھا کہ میں بتا دوں گی، مگر اب خدا جانے کیا ہوا ہے۔ میں ذرا بھائی سے بات کر لوں؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، جو مسئلہ بھی ہو مجھے انفارم کر دینا۔ رامس نے سر ہلا کر کہا تو ہبا نے بھی سر کو ہلا کر کال کٹ کر دی۔ پھر اس نے رمیز کا نمبر ڈائل کیا جس نے اسے فوراً پک کر لیا۔ بھائی آپ نے حذیفہ سے کیا کہا تھا؟ وہ بنا کچھ اور بات کیے فوراً بولی تو چونک پڑا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی پلیز سچ بتائیے گا۔ ہبا کچھ نہیں ہوا بچے، میں آتا ہوں گھر نا۔ اسے مسکرا کر نرم لہجے میں کہتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ بھائی اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ روتے ہوئے گھر کیوں چھوڑ گئی؟ ہبا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو رمیز چونک اٹھا۔ کیا مطلب گھر چھوڑ گئی؟ جی بھائی، وہ میرے روم میں آئی تھی، وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ بھائی دیکھیں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہادی نے اس پر شک کیا اور اسے طلاق دے دی۔ وہ پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ آپ کے ساتھ واقعی خوش ہے، پلیز اسے مزید توڑیے گا مت۔ میں نے ہی مجبور کیا تھا ماما کو بھی کہ اس بات کو راز رکھیں۔ زیدی ہاؤس میں بھی سب کو یہی پتا تھا کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اب حذیفہ ٹوٹ گئی ہے بھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ بکھر جائے اسے سمیٹ لیں بھائی۔ ہبا روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ لیکن بچے تمہیں اتنی بڑی بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ ماما کو تو معلوم تھا کہ میں اتنا کم ظرف نہیں۔ اب تم رو مت، شام کو وہ گھر ہوگی۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کہا، سچ میں بھائی؟ ہاں میری جان، بس تم رونا نہیں۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی۔ کیا کر دیا ہے تم نے حذیفہ یار؟ تم اتنی جلد باز کیوں ہو؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو اس جھٹکے کو قبول کرنے میں چند لمحے درکار تھے نا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اب مجھے جلد از جلد وہاں پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ بدگمان ہو جائے۔ اس نے فوراً گاڑی روڈ پر ڈال دی تھی۔ اب وہ دن دور نہیں جب حذیفہ میری ہو جائے گی۔ ہادی نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے کہا، حذیفہ تم دوبارہ مجھے مل جاؤ تو سارے غم دور کر دوں گا، سارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ تبھی رمیز کے گھر کی گاڑی نظر آئی تو اس نے چونک کر دیکھا۔
گاڑی جو ہی پورچ میں رکی تو حسیمہ باہر نکلی۔ ہادی نے حیرانی سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی اجڑی صورت ہادی کو بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ وہ فوراً سیڑھی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ حسیمہ کسی ہارے جواری کی طرح گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ حسیمہ، کیا ہوا بیٹا؟ مدت اسے دیکھ کر بے یقینی سے پوچھا تھا۔ کمل مدت کی آواز سن کر خوشی سے باہر آئی، مگر حسیمہ کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ حسیمہ، کیا ہوا تمہیں بیٹا؟ سارا زیدی کا بھی دل اسے دیکھ کر بری طرح دھڑکا تھا۔ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ مدت نے بھی اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ ہادی لاؤنج کے ایک طرف کھڑا تھا۔ ماما، میرا تو کوئی قصور نہیں نا، میں نے تو آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، تو قسمت کیوں ہر بار مجھے ہی؟ وہ ان کے گلے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ مدت جو گلاس میں پانی ڈال رہی تھی، اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ کمل نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پتہ ہے ماما، میری زندگی سانپ سیڑھی جیسی ہو گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں آخری نمبر پر پہنچ کر دوبارہ زیرو پر آن گری ہوں۔ آپ انہیں کال کر دیں اور ان سے کہیں کہ مجھے چھوڑیں مت۔ ہادی نے اگر چھوڑا تو میں جی گئی تھی، مگر ماما اگر انہوں نے چھوڑا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ درد اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کچھ بتاؤ، ہوا کیا ہے بیٹا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سارا زیدی نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا آپ لوگوں نے رمیز کو نہیں بتایا تھا؟ ہبا نے میرے نکاح کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے۔ ماما، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں دوبارہ طلاق جیسے الفاظ سن سکوں۔ وہ بری طرح مچل اٹھی تھی۔ مدت بھی اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی، اور سارا زیدی کو اپنا دل کسی شکنجے میں پھنستا محسوس ہوا۔ تبھی رمیز بھی اندھا دھند گاڑی چلاتا وہاں پہنچا تھا۔ وہ بک لینا آج بھی بھولا نہیں تھا۔ اس نے گاڑی باہر کھڑی کر دی اور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ حسیمہ کی آواز سن کر مگر وہ وہیں رک گیا تھا۔ ماما پلیز آپ ان کو کال کریں نا، اور کہیں کہ مجھے ساتھ رکھیں، بے شک ساتھ نہ رکھیں، مگر مجھے چھوڑیں مت۔ میں محبت کرتی ہوں ان سے، اور میں نہیں رہ پاؤں گی ان کے بنا۔ میں ان کی عادی ہو چکی ہوں ماما۔ وہ منت بھرے لہجے میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سارا زیدی اور مدت اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ہادی نے چونک کر رمیز کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بکے تھا۔ ہادی کو بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ رمیز فوراً اندر آیا۔ حسیمہ کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ رمیز بھائی، آپ؟ کمل نے اسے دیکھا تو وہ بکے ٹیبل پر رکھ کر آگے بڑھا تھا۔ ماما، یہ آگے آپ ان سے کہیں کہ یہ چلے جائیں، یہ مجھے طلاق دینے آئے ہیں۔ ماما ان سے کہیں نا، آپ ہی کمل ان سے کہو نا کچھ۔ اسے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ سب سے ریکویسٹ کر رہی تھی، اور سبھی اس کی حالت سمجھ رہے تھے۔ تبھی رمیز کچھ کہنے لگا تھا جب وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں رمیز، میں جی نہیں پاؤں گی۔ میری ساری زندگی آپ کے غلام بن کر رہوں گی، مگر مجھے چھوڑیے گا مت۔ پلیز مجھے طلاق مت دیجیے گا رمیز۔ وہ خوف سے بولتے اس کے پاؤں میں بیٹھی تو رمیز فوراً پیچھے ہٹا اور گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھا۔ حسیمہ، میں تمہیں… وہ کچھ کہنے لگا تھا جب دوبارہ اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اوپر اٹھایا تو ہادی سامنے آیا تھا۔ مت چھوڑو اسے، خدا را اسے مت رلاؤ، میرے والی غلطی تم مت دہراؤ۔ ہادی کو خود بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا تھا۔ سبھی بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ نہیں ہادی، میں اسے چھوڑنے نہیں بلکہ لینے آیا ہوں۔ چلو حسیمہ، میرے ساتھ چلو۔ رمیز نے یہ کہہ کر اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حسیمہ کی اجڑی صورت اسے بہت دکھی کر گئی تھی۔ کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں حسیمہ، چلو میرے ساتھ۔ رمیز نے یہ کہہ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے سب خواب سا لگ رہا تھا۔ ہادی بوجھل قدموں سے الٹے قدم اٹھاتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور لے چکا تھا، اور وہ اپنا مقام کھو چکا تھا۔ حسیمہ بس چپ، اب رونا نہیں۔ اس نے صوفے پر اسے بٹھایا اور پیار سے اس کے آنسو پہنچے تھے، اور پھر سارا زیدی کی طرف دیکھا۔ آنٹی آئی ایم سوری، لیکن میرا یقین کرے کہ میں نے سب کچھ نہیں کہا۔ میں نے ایک عام سی بات پوچھی تھی۔ آپ سب کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نہیں بیٹا، تم نے تو ساری پریشانی دور کی ہے۔ میں تو بہترین فیصلہ نہ کر پائی، مگر میرے بیٹوں نے اپنی بہن کو وہ دیا جو شاید ہی کوئی دے سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر اب میری بیٹی روتی تو یقین کرو کہ میں خود اس کا گلا دبا دیتی۔
دوبارہ اسے تڑپتا دیکھنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ سارا زیدی نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا تو کنول بھی مسکرا کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ حزیمہ کی فکر کرنا چھوڑ دیں آنٹی، یہ میری محبت نہیں، میری عزت بھی ہے، میرا سکون بھی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ میری وجہ سے روئی، مگر دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رمیز نے اداسی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جو کنول کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے شاہینہ نے بیٹے، مجھے فخر ہے کہ تم میرے داماد ہو۔ سارا زیدی نے فخری انداز میں اسے کہا تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ حزیمہ اب ہم چلیں کیا؟ ارے بیٹا ڈنر تو کر کے جاتے۔ نہیں ہے حزیمہ کا بھائی آگے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے معاف کریں گے، ہم انشاءاللہ کل آئیں گے، اب چلتے ہیں آنٹی، اجازت دیجیے۔ اس نے ہنس کر دھیمے لہجے میں کہا اور پھر مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی تو سارا زیدی نے بھی اسے اجازت دے دی۔ جاؤ حزیمہ اور اپنا خیال رکھنا۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر کنول نے کہا رمیز بھائی وہ بکے آپ بھول گئے۔ کنول نے شرارت سے بکے کی طرف اشارہ کیا تو رمیز ہنس کر مڑا اور بکے اٹھا لیا، پھر حزیمہ کی طرف بڑھایا تو حزیمہ نے بکے پکڑ لیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اتنا بڑا طوفان آیا اور اتنی جلدی سے اسے بنا کسی قسم کا نقصان پہنچائے ٹل گیا تھا۔ اس کے بعد رمیز نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور ہادی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے آج بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ رمیز نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ناراض ہے نا آپ مجھ سے؟ گاڑی میں مکمل خاموشی محسوس کر کے حزیمہ نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے جھجکتے ہوئے پوچھا ہاں تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میری بات سنے بنا، مجھے سوچنے کا موقع دیے بنا تم یہاں آ گئی، اتنا روئی تو کیا میں اب ناراض بھی نہ ہوں؟ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا I'm sorry۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رمیز نے گہری سانس لی اور پھر گاڑی ایک طرف روک دی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے آنسو پہنچے اور پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ بس کرو حزیمہ، رو تو مت یار۔ مجھے ڈر تھا رمیز کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں پہلے بھی بے اعتباری اور ایک جھوٹ کی بھینٹ چڑھ چکی ہوں، مگر اب دوبارہ سے ہمت نہیں مجھ میں، اس لیے یہ سب ہوا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ حزیمہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گی۔ خیر تمہارا رد عمل بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، مگر آج سے تم بالکل نہیں رونا، بس مسکرانا ہے۔ رمیز نے نرم لہجے میں کہتے اس کے آنسو پہنچے۔ حزیمہ کا اس وقت محبت کا اعتراف کرنا اسے دوہری خوشی دے گیا تھا اور وہ اپنا ہر غم بھول گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو ہبا جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ سبھی جان کر اس کو بھی بے حد خوشی ہوئی۔ شاہینہ بیگم کو تو پہلے یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ پھر کئی دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ہادی نے حزیمہ کا نمبر ڈائل کیا تو حزیمہ نے کال پک نہ کی، اسے اب صرف اپنے شوہر سے وفا نبھانی تھی۔ حزیمہ قسم سے میں تمہارا دشمن نہیں رہا یار، مجھے بس تمہارے دشمنوں سے آگاہ کرنا ہے۔ اس نے اسے میسج کیا مگر حزیمہ نے کال پک نہ کی اور فون کمرے میں رکھ کر نیچے چلی گئی۔ ہادی نے اسے کئی بار فون کیا مگر حزیمہ نے پک نہ کیا۔ شاہینہ بیگم اس کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی کہ اب اس کا فون بجا۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ نیچے ہے، انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ریان کا فون ہوگا، اس لیے انہوں نے کمرے میں آ کر فون دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ انہوں نے بنا دیکھے فوراً پک کر لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہادی شروع ہو چکا تھا۔ حزیمہ پلیز مجھے معاف کر دو، بس میری بات سن لو، میں تمہیں صرف تمہارے دشمن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہبا تمہاری مخلص بالکل نہیں، خدا کی قسم اس نے مجھے تم سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ مجھے کالز کرتی تھی، میں نے نمبر دیکھا تھا وہ اسی کے نام پر تھا۔ اب اس سے بچ کر رہنا اور یقین کرو کہ وہ رامز شاہ سے نکاح کر چکی ہے۔ ہادی کی بات پر سن کر شاہینہ بیگم کو لگا کہ کسی نے ان کے پاؤں کے تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی ہبا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر سے آتی آوازوں نے اسے دروازے پر رکنے پر مجبور کر دیا۔ رامز مجھے یہی ٹینشن ہے کہ اگر ماما کو نکاح کا علم ہو گیا تو ہادی اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ کچھ بول رہی تھی جب شاہینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو ہبا کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ شاہینہ بیگم کے کڑے تیور سے بتا چکے تھے کہ وہ سب سن چکی ہیں۔ ماما آپ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب انہوں نے اس کے چہرے پر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ ہبا بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی۔
یہ صلہ دی ہے تم نے میرے اور رمیز کے اعتماد کا؟ خیبہ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا، بہت زیادہ۔ تم افیئر چلاتی تو بھی میں شاید برداشت کر لیتی، مگر نکاح؟ وہ دکھ ہو کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماما میری بات سنیں، یہ سب مجھے مجبوری میں کرنا پڑا۔ ہادی نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا اور میں… وہ کچھ اپنی صفائی میں کہہ رہی تھی مگر شاہینہ بیگم نے رخ پھیر لیا۔ ماما میری بات سنیں پلیز۔ ہبا کی بھیگی اور نم آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، کوئی بھی بات نہیں۔ تمہیں مدد کے لیے اپنے بھائی کو بلانا چاہیے تھا، یا ریان سے کہتی، وہ نہیں ہو سکا تو رامز کو کہتی مدد کرتا۔ تم نے نکاح کیوں کیا؟ تم نے بہت دکھ دیا ہے مجھے، میرے اندھے اعتماد کا فائدہ اٹھایا ہے تم نے ہبا۔ وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماما میرا یقین کریں، میں نے بھائی کو کال کی تھی مگر ان کا نمبر بند تھا۔ آپ کو اس لیے نہیں کی کہ آپ گھر پر نہیں تھی، اور حزیمہ کو اس لیے نہیں کی کہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان بھائی کا نمبر میرے پاس نہیں تھا، اور ماما اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے لگا کہ وہ آ جائے گا اور اسی لیے… ٹھیک ہے، تم ابھی کے ابھی سے کال ملاؤ۔ ماما میری بات تو سنیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی جب انہوں نے غصے سے اسے گھورا تو اس نے جھکتے ہوئے قالین سے موبائل اٹھایا اور پھر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں ہبا کیا ہو، تم نے کال کیوں کٹ کر دی؟ رامز میں ہبا کی ماں بات کر رہی ہوں۔ تمہارے پاس 2 دن ہے، اس ہفتے کو اپنے والدین کو لے کر میرے گھر آؤ، اور اگر نہ آئے تو خلا کے پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ خدا حافظ۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو رامز فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ان کی بات سے جہاں وہ پریشان ہوا تھا وہیں اسے دل میں خوشی بھی ہوئی تھی۔ ہبا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے رامز کا نمبر ڈائل کیا۔ رامز میری وجہ سے تم مزید کوئی خطرہ مت مول لینا، میں تمہیں ڈائیورس پیپر بھجوا دوں گی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تو وہ بولا، میں کوئی احسان نہیں کر رہا تم پر، اور جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی، تب تک تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ اس کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ پاگل ہے؟ ہبا نے اس کی بات سن کر خود کلامی کی، کیونکہ اسے اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کو جب رمیز اور حزیمہ کو پتہ چلا تو وہ دونوں شوق میں چلے گئے۔ حزیمہ تو غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ رمیز اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں ہبا کہ میری بہن اتنی خود غرض نہیں، مجھے وہ وجہ بتاؤ جس نے تمہیں مجبور کیا۔ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا کہ یہ دنیا ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم برے بن کر دکھائیں۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے اس نے سنجیدگی سے کہا، بھائی جو بھی ہوا بھول جائیے، اور ابھی مجھ سے کچھ بھی مت پوچھیے گا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی تو رمیز نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ پھر وہ حزیمہ کے پاس آیا۔ حزیمہ کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ میری بہن غلط ہے یا نہیں، مگر وہ تمہارا کبھی برا نہیں چاہ سکتی، یہ مجھے یقین ہے۔ اس کے پاس بیٹھتے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ خود بھی پریشان تھا مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو بھی ہو رمیز، مگر اسے رامز سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رامز نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا تو کیا وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا؟ اچھا نا، تم فکر مت کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ وہ گہری سانس لیتا واش روم میں گھس گیا۔ اس نے کال کر کے کنول کو ساری بات بتائی تھی اور کنول بھی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ کس کو بتاؤں ساری بات؟ یہ رامز کرنا کیا چاہ رہا ہے آخر؟ ہبا نے اپنا سر پکڑا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی تو یہ زیادتی ہوگی نا؟ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر کنول کا نمبر ڈائل کیا۔ کنول جو رامز کو کال کرنے لگی تھی، اس کی آدھی کال پر اس نے حیرانی سے دیکھا اور پھر اس کی کال پک کر لی۔ کنول، رامز آلریڈی میرڈ ہے یار۔ اس نے ساری بات بتا کر دوبارہ سے یاد دلایا۔ ہبا تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتی ہوں، بس پریشان مت ہونا۔ اس نے اس کی کال کٹ کر دی اور پھر رامز کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو ساری صاحبہ۔ رامز کی مسکراتی آواز سن کر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رامز تم نے نکاح کیا اور بتایا بھی نہیں؟ ہاں یار، تمہیں بھی پتا چل گیا، بس کیا کرتا، ہبا نے منع کیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اسی نے بتایا۔ اور پلیز رامز، یہ پہلی شادی والا کیا قصہ ہے؟ کنول نے الجھن بھرے انداز میں اس سے پوچھا تو رامز کا ایک فلک شگاف کہہ کے بلند ہوا تھا۔ رامز پلیز، یہ زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں، خدا کے لیے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے اور اب مزید دکھ سہنے کی ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں۔
وہ بے حد سنجیدگی سے بولی تو رامس بھی سنجیدہ ہوا اور بولا، یار ایسا کچھ بھی نہیں، بتاتا ہوں، بڑا فلمی سا ہے مگر ایک وعدہ کرنا ہوگا تمہیں۔ اچھا بتاؤ کیسا وعدہ؟ اس بات کو راز رکھنے کا وعدہ۔ وہ ٹانگ ہلاتے ہوئے بولا تو کمل نے کہا، ٹھیک ہے بتاؤ۔ اور پھر ریلنگ سے ٹیک لگا کر اس نے رامس کی ساری بات سنی تو یہ سب سن کر وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ کمل تم یہاں؟ ہادی نے اسے دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ سک لان میں ٹہل رہا تھا۔ آپ نے بہت غلط حرکت کی ہے ہادی بھائی۔ اس کی بات پر ہادی نے چونک کر اسے دیکھا اور ناسمجھی سے پوچھنے لگا، کون سی حرکت؟ وہی ہادی بھائی جو آپ نے ہبا کو اغوا کیا اور رامس کو مجبور کیا کہ وہ اسے نکاح کرے۔ میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتی تھی مگر آپ… دیکھو کمل، یہ کوئی زبردستی کا نکاح نہیں تھا۔ رامس محبت کرتا تھا ہبا سے۔ رامس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی تھی۔ اور خیر اس بات کو راز ہی رکھنا، چونکہ تم وفا جیسی ہو تو تمہیں پریشان اور خود سے بدگمان نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے سب کچھ بتا رہا ہوں۔ میں کچھ غلط ہی کرنے گیا تھا مگر جب میں نے رامس کی آنکھوں میں ہبا کے لیے دیوانگی دیکھی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا ہادی پیدا ہو، کوئی اتنی تکلیف سہے۔ ہاں، اپنی انا کی تسکین کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ میری پلاننگ تھی، مگر کمل اب میں پلاننگز نہیں کرتا۔ اس کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ تھی۔ کمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی اتنا برا نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم کسی کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ I'm sorry ہادی بھائی۔ کمل نے اسے سوری کر لی تو وہ بولا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے ہبا کو نکاح کے لیے کیوں انتخاب کیا؟ ہادی نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے کمل، مجھے حزیمہ سے بدگمان کرنے والی پہلی لڑکی ہبا ہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہبا؟ کمل تقریباً چلا کر بولی تو ہادی نے ہاں میں سر ہلایا۔ نہیں ہادی بھائی، وہ اتنا گر نہیں سکتی، یہ کوئی اور ہے۔ آپ مجھے نمبر دکھائیں ذرا۔ ہبا تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بھی جان بھی دے دیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہی ہے۔ میں نے نمبر چیک کیا تھا جو ہبا کے نام پر ہی ہے۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا تو کمل نے کہا، لیکن ہادی بھائی، ہبا کی سم تو اس کے بھائی کے نام پر ہے۔ اس کی بات پر اب چونکنے کی باری ہادی کی تھی، سو وہ بری طرح چونکا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ دیکھو، یہ نمبر تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکال کر نمبر سامنے کیا۔ وہ موبائل پکڑ کر بےتابی سے نمبر دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد کمل نے سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ہادی اسے یوں دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا کہ اب یقین آ گیا۔ ہادی بھائی، یہ نمبر ہبا کا نہیں ہے۔ اس نے الفاظ نہیں بلکہ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ ہادی نے انکار میں سر ہلایا تھا گویا کہہ رہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تبھی اس نے اپنے فون سے نمبر نکال کر سامنے کیا۔ ہادی دونوں نمبروں کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کاش آپ اور کچھ نہ صحیح حزیمہ کے فون سے نمبر ہی نکال لیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ کمل دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس کے چہرے پر زمانے بھر کا درد اور اذیت تھی، کیا آپ کال ریکارڈنگ نکلوا سکتے ہیں؟ اس کی بات پر ہادی نے ہاں میں سر ہلایا تو کمل نے کہا، آپ وہ ریکارڈنگ نکلوائیں، مجرم کا پتہ چلنے والا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور ہادی وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ کیا کر چکا تھا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اس نے اپنی جنت کو بیچ کر ایک جہنم خرید لی تھی۔